اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں مأواہم جن کا ٹھکانہ جہنم دوزخ ہے، ولا یجدون اور وہ نہ پائیں گے عنہا اس سے محیصا چھٹکارا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار تو ہم انہیں جلد داخل کریں گے جنتوں میں، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا ابدا وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ، وعد اللہ حقا اور وعدہ ہے اللہ کا سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا کون ہے اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا، لیس بامانیکم نہیں ہے منحصر بامانیکم تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانی اہل الکتاب اور نہ آرزوؤں پر اہل کتاب کی، من یعمل سوءا یجز بہ جو کوئی کرے گا برا کام، یجز بہ اس کی سزا پائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ اور نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا ولیا ولا نصیرا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، ومن یعمل اور جو کوئی کرے گا من الصالحات نیک کام، من ذکر او انثی مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن شرط یہ کہ وہ کیا ہو مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ تو ایسے لوگ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا اور ظلم نہ کیا جائے گا ان پر ذرا برابر بھی۔ یہ تخفیف اخروی یعنی آخرت کا ڈراوا پہلی آیت کے اندر جن کا ذکر پیچھے ہوا کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور شیطان کی بات مانی، رب کی بات ہو نہ مانی، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم اس کا جو وعدہ ہے اور اس کی جو آرزوئیں ہیں وہ کیا ہیں، دھوکہ ہے، فریب ہی فریب ہے۔ اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، یہ پیچھے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو لوگ یہ ہیں نا مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا پھر وہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس جہنم سے چھٹکارا ان کو نہیں ملے گا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ساتھ ساتھ کیا کیے، نیک و عمل کیے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا وہ ہم ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے، اس جنت کے اندر جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، وعد اللہ حقا پیچھے تھا نا جو شیطان وعدہ کرتا ہے اور کیا کرتا ہے آرزو، وہ کیا ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ حقا جو میں وعدہ کرتا ہوں وہ کیا ہے، سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ سے کون ہے سچا وعدہ ہور، اللہ سے سچا وعدہ ہور کرنے والا کون ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب یہ بھی کیا ہے، زجر ہے مومنینوں کے اوپر اور اہل کتاب کے اوپر کیا ہے، یہ زجر ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تمہاری آرزوؤں پر کچھ منحصر ہے، ولا امانی اہل الکتاب اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر کچھ منحصر ہے، کیا ہے، منحصر ہے، ہاں من یعمل سوءا یجز بہ جو کوئی کرے گا نا برا کام، جو بھی برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو ملے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اور نہ پائے گا اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ آرزوئیں کیا تھیں ان کی، مومنین کی آرزوئیں کیا تھیں اور اہل کتاب کی آرزوئیں کیا تھیں، کیا کہتے تھے، رب نے پہلے سپارے کے اندر ایک گروہ کا، ان کی یہودیوں کے گروہ کا کیا کیا، ذکر کیا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
यज़ुन्नून। रब ताला फरमाते हैं ये जो गिरोह है ना ये जाहिल है। ये क्या है? जाहिल है, उम्मीयून अनपढ़ है, खुद किताब हो तौरात हो नहीं पढ़ सकता। जो अपने पीरों से अपने उलमा से जो बात सुनी ना उसको क्या समझ लिया? दीन समझ लिया। उसको क्या समझ लिया? दीन समझ लिया। उनको उलमा ने क्या बताया था? उलमा ने, यहूद उलमा ने उनको क्या बताया था? उलमा ने कहा था हम क्या हैं? हम जन्नत के अंदर सिर्फ हम ही जाएंगे, जन्नत के अंदर हम सिर्फ हम ही जाएंगे और अल्लाह हमारा गुनाहों के ऊपर हमारा मुआखज़ा नहीं करेगा। क्यों? वकालतिल यहूद वन नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु। हम तो पीरज़ादे हैं, हम तो पैगंबर ज़ादे हैं, हम तो अंबिया की औलाद हैं। हम क्या हैं? अंबिया की औलाद हैं। वकालतिल यहूद वन नसारा, एक जगह पे आता है रब ताला फरमाते हैं कि यहूद कहते हैं जन्नत हमारे लिए है, नसारा कहते हैं जन्नत हमारे लिए है, जन्नत के अंदर सिर्फ हम जाएंगे और कोई भी नहीं जाएगा। और उनको एक जगह पे रब ताला फरमाते हैं वकालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात। वो कहते हैं अगर हम जहन्नम के अंदर गए भी सही ना तो चंद दिन के लिए जाएंगे। क्या? चंद दिन के लिए जाएंगे। तो रब ताला फरमाते हैं लैसा बिअमानिय्यकुम अला अमानिय्य अहलल किताब। ये जो तुम्हारी आरज़ुएँ हैं ना, ये क्या है? तुम्हारी आरज़ुएँ। हम पीरज़ादे हैं, नेकज़ादे हैं, हम भी आ की औलाद हैं, हम जन्नत के अंदर सिर्फ हम जाएंगे और कोई जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। और क्या हैं? हम अगर जहन्नम के अंदर हम गए भी सही तो और चंद दिन के लिए जाएंगे। क्या? चंद दिन के लिए जाएंगे। रब ताला फरमाते हैं जो तुम्हारी आरज़ुएँ काम नहीं आएंगी, तुम्हारे आरज़ुएँ काम नहीं आएंगी। मैं यामल सूअन युज्ज़ बिही। हाँ, जो कोई भी बुरा काम करेगा ना उसकी सज़ा उसको मिलेगी, उसकी सज़ा उसको मिलेगी। ये नहीं है गुनाह और करे सज़ा कोई और भुगते, गुनाह और करे सज़ा कोई और भुगते, नेकी और करे अजर किसी और को मिले। रब ताला फरमाते हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये जो आपकी आरज़ुएँ हैं ना कि फ़लाँ क्या है? पहुँची हुई सरकार है, फ़लाँ के हाथ में क्या है? हमारा हाथ है। वो तो क्या है? अल्लाह के नेक बंदे हैं। ये रब ताला फरमाते हैं वो अपने लिए सब कुछ कर गए। वो क्या कर गए? सब कुछ अपने लिए कर गए। मैं यामल सूअन युज्ज़ बिही। जो कोई काम करेगा ना बुरा उसको क्या मिलेगी? उसकी सज़ा उसको मिलेगी। तो अल्लाह के अलावा अपने लिए ना कोई दोस्त पाएगा और ना कोई मददगार पाएगा। अगली आयत कर रब ताला फरमाते हैं व मैं यामल मिनस सालिहात। हाँ, जो कोई नेक अमल करेगा ना, क्या करेगा? नेक अमल करेगा। मिन ज़करिन औ उनसा, मर्द हो या क्या हो, औरत हो, शर्त ये है कि वो हुआ मोमिन, वो क्या हो? मोमिन हो। ईमान हुआ तो नेक अमल काम आएंगे, अगर ईमान नहीं होगा तो नेक अमल काम नहीं आएंगे। इसलिए रब ताला फरमाते हैं मर्द हो औरत हो, लेकिन शर्त यह है कि वो क्या हो? मोमिन हो। नेक काम करेगा ना जब, ईमान शर्त है नेक अमल के लिए। ईमान क्या है? शर्त है। रब ने जहाँ भी अमाल साले का जिक्र किया सबसे पहले ईमान का जिक्र किया। वल्लदीना आमनू व आमिलुस सालिहात। अमाल क्या हैं? बाद में हैं। अमाल काम तब आएंगे कि क्या होगा? ईमान होगा तो उस वक़्त अमाल काम आएंगे। अगर ईमान ना होगा तो उस वक़्त अमाल काम नहीं आएंगे। फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नता। रब ताला फरमाते हैं ईमान लेकर आए, फिर साथ साथ क्या किए? नेक अमल किए। इसके अंदर कोई शर्त नहीं है ये पीर ज़्यादा है, ये पैगम्बर ज़्यादा है, ये क्या है? मलक है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये गरीब है, अमीर ना। रब ताला फरमाते हैं मर्द हो औरत हो, मर्द हो चाहे औरत हो, जो भी नेक काम करेगा, ईमान क्या है? अमल के लिए क्या है? ईमान शर्त है। फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत। रब ताला फरमाते हैं ऐसे ही लोगों को हम क्या करेंगे? जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। वला युज़लमून नकीरा। और एक तिल के बराबर भी, एक ज़र्रा बराबर भी जुल्म उनके ऊपर नहीं किया जाएगा। उनको पूरी पूरी जज़ा मिलेगी, उनको पूरी पूरी जज़ा मिलेगी, उनको पूरा पूरा अजर व सवाब मिलेगा। रब ताला फरमाते हैं वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहू लिल्लाह। हाँ, ये जो तुम्हारी आरज़ुएँ हैं ना, ये जो क्या है? तुम्हारी आरज़ुएँ हैं कि हम क्या हैं? जन्नत के अंदर हम जाएंगे और कोई जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? कि हमारा गुनाहों के ऊपर कि हमारा मुआवज़ा नहीं होगा। हम क्या हैं? पैगम्बरों की औलाद हैं, पीरज़ादों की औलाद हैं, नेक लोगों की औलाद हैं। रब ताला फरमाते हैं नहीं,
جنت میں وہ جائے گا ومن احسن الدین ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ ہوا محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، وہ نیکوکاروں میں ہوگا اور جس نے ملت ابراہیم کی کیا کی؟ پیروی کی۔ ملت ابراہیم کی کیا کی؟ پیروی کی۔ تو ابراہیم کون تھے؟ نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، اور نہ مشرکین میں سے تھے۔ اور نہ مشرکین میں سے تھے، نہ یہودی تھے، نہ وہ کیا تھے؟ نصرانی تھے۔ یہود و نصارہ کو جو دعوت تھا رب نے ان کا رد کر دیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم کہتے ہو ہم کیا ہیں جنت کے اندر ہم جائیں گے اور کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا، لیکن جنت کے اندر تم کیسے جا سکتے ہو؟ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی ہو، تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، ان کو اپنی حاجات اور مشکلات میں پکارتے ہو۔ اے یہودیو، تم تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہو، ان کو حاجات اور مشکلات میں پکارتے ہو۔ جنت میں وہ جائے گا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کیا کر اللہ کے سامنے کیا کر دیا؟ جھکا دیا، اللہ کے سامنے سپرد کر دیا۔ وہو محسن، وہ کیا ہوگا؟ نیکوکاروں میں ہوگا۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہاں ابراہیم کیا ہے؟ جس نے پیروی کی ملت ابراہیم کی، جو کیا تھا؟ یکسو تھا۔ ابراہیم نے سب کچھ چھوڑ دیا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہاں جس نے ابراہیم کو کیا بنا لیا؟ مخلص دوست بنا لیا۔ جس نے ابراہیم کو کیا بنا لیا؟ مخلص دوست بنا لیا، وہ تو جنت میں جائے گا، وہ تو جنت میں جائے گا۔ جس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی وہ تو جنت میں جائے گا۔ جس نے ملت ابراہیم کی پیروی نہیں کی، ملت ابراہیم کا جو رستہ تھا وہ اختیار نہیں کیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا وہ اختیار نہیں کیا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے نا، کیا ہے جو کچھ؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ کیا ہے؟ زمین کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو کیا ہے؟ گھیرے ہوئے ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے جس کی زمین و آسمان کے اندر کیا چلتی ہے؟ حکومت چلتی ہے، جس کا قبضہ، کنٹرول اور قدرت چلتی ہے، وہی کیا ہے؟ عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ وہی کیا؟ مشکل کشا اور کیا ہوتا ہے؟ حاجت روا ہوتا ہے۔ جس کے اوپر موت آ جائے، جس کے اوپر اونگ آ جائے، جس کے اوپر کیا نیند آ جائے، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوتا۔ جو خود مشکلوں میں پھنس جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جو خود حاجتوں میں پھنسے وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مشرکین کے اللہ رب العزت نے شکوہ کیا کہ جس وقت کیا کرتے ہیں؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جس وقت مشرکین مکہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ جب ہوائیں موافق چلتی ہیں، سورہ یونس، جب ہوائیں موافق چلتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جب ہوائیں مخالف سے مت چلتی ہیں اور پانی کی لہریں آ کے، موجیں آ کے ان کو گھیر لیتی ہیں نا، اس وقت اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ جب کشتی کے اندر سوار ہوئے، قوم سے اپنا علاقہ چھوڑا کہ محمد کا تو یہی دعویٰ ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے معبود ہیں یہ نفع نقصان کے تمہارے مالک نہیں ہیں، یہ کیا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس وقت کشتی کے اندر سوار ہوا نا، کشتی بھمرج پھنس گئی، تو اس وقت کیا ہوا؟ سب نے اپنے معبودوں کو چھوڑ کے کس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ اس نے کہا یہی تو ہمارا محمد کے ساتھ جھگڑا ہے، یہی تو کیا ہے؟ ہمارا محمد کے ساتھ جھگڑا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو چھوڑو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو، وہی اللہ تمہارا کیا ہے؟ مشکلیں دور کرنے والا اور تمہاری کیا ہے؟ حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ اس نے ملا کو کہا کشتی کنارے پہ لائیں، فوراً آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ بڑھائیں میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً کیا پڑھ لیا؟ کلمہ پڑھ لیا۔ فوراً کیا پڑھ لیا؟ کلمہ پڑھ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا ہے؟ جب مشکلوں میں پھنس جائے، بھمر میں کشتی پھنس جائے تو پار لگانے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ کے علاوہ اور پار لگانے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آخر کے اندر دلیل عقلی پیش کی کہ زمین و آسمان کے اندر بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کنٹرول، قبضہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کیا ہوا ہے؟ گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔